يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، رمضان المبارک کا بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ نصف سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے اور قبروں میں پڑے ہیں، اگر ان کو یہ موقع دیا جائے کہ تم کوئی ایک آرزو کرو، وہ آرزو تمہاری پوری کی جائے گی، لتمنوا یوما من رمضان۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن حکیم میں رب العالمین نے انہیں ایام معدودات کہا۔ لوگوں، یہ گنتی کے دن، اور جب کبھی عبادت کر کر کے، نیکی کر کر کے تھکاوٹ کا احساس ہو تو ان کلمات کو ایک دفعہ دہرا لیا کریں، ایام معدودات۔ یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، یہ تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان میں کی گئی عبادات، ان کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس مہینے کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کر کے عام حالات سے کچھ اہداف میرے اور آپ کے لیے متعین فرما دیے کہ میرے بندو، اس مہینے میں تمہارے یہ ٹارگٹ ہیں، یہ تم نے حاصل کرنے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے کام کی منزل کا تعین کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، اس میں میرا ہدف کیا ہے۔ اور اگر انسان کے سامنے ہدف نہ ہو، کوئی بھی منزل نہ ہو، تو پھر انسان سفر کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کی منزل ہے ہی کوئی نہیں، اس نے اپنی منزل کوئی متعین کی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی رب کائنات نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کروا دیے۔ شیاطین جو انسان کو عمل کرنے کی طرف آنے نہیں دیتے، سستی دلانے والے، رب العالمین سے دور لے جانے والے، ان شیاطین کو رب العالمین نے جکڑ دیا۔ مردۃ الجن والشیاطین، سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا گیا، اور رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ یہ صدائیں اور آوازیں فرشتے لگاتے ہیں، اے نیکی کے متلاشی انسان، اب تو آگے بڑھ، نیکی کا سیزن ہے، اور کوشش اور جذبے سے نیکی کر۔ اور اے گنہگار انسان، اب تو کچھ شرم کر، حیا کر، کمی کر، اب تو اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے نیکی کی قدر و منزلت کو بڑھا دیا۔ عمرہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں کیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج کے برابر، بلکہ اس حج کے برابر جو میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اللہ نے عظمت بڑھا دی۔ پیارے بھائیوں، ٹارگٹ کیا ہے؟ اس مہینے کا ہدف کیا ہے؟ اس مہینے میں میں نے اور آپ نے کس منزل تک پہنچنا ہے؟ یہ ٹارگٹ میرے اللہ نے خود قرآن مجید میں متعین ایک فرمایا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف کا تعین فرمایا۔ فرمایا اے ایمان والو، لعلکم تتقون، میں نے یہ جو رمضان کا مہینہ دیا ہے، یہ روزے فرض کیے ہیں، اس میں اس کا پہلا ہدف یہ ہے، پہلا ٹارگٹ اور پہلی منزل یہ ہے کہ تم نے تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا ایک ایک دن، رمضان کی ایک ایک رات، ایک ایک گھڑی، یہ رب العالمین کی رحمت کی بھی گھڑی ہے، بخشش کی بھی گھڑی ہے، جہنم سے آزادی کی بھی گھڑی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت، فرمایا للہ اتقاء من النار وذالک فی کل لیلۃ من رمضان۔ لوگوں، یہ تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اگر آدھا رمضان گزر گیا، میری زندگی جس طریقے پہ گزر رہی تھی اسی ترتیب سے چل رہی ہے، میری زندگی میں اگر گناہ تھے، جھوٹ تھا، وہ اسی طرح چل رہا ہے، غیبت تھی اسی طرح جاری ہے، میرا سودی کاروبار تھا وہ اسی طرح چل رہا ہے، میرے حلال و حرام کے معاملات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی جن گناہوں کی عادی تھی وہ اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں سمجھ لیں کہ رمضان کا ہدف جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ہدف میں حاصل نہیں کر پا رہا۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے لوگو لعلکم تتقون، میں 30 دن تمہاری یہ پریکٹس کروا کے کہ لوگوں صبح سے لے کر شام تک تم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دی میرا حکم سمجھ کر، حلق کے اندر اور منہ میں پانی تو ڈالا لیکن حلق سے ایک بوند بھی نیچے جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 30 دن میرا اللہ یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے جب حلال چیزیں تو میرے حکم پہ چھوڑ دی ہیں، تقویٰ یہی ہے کہ جن چیزوں سے میرے اللہ نے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے کا عادی بنا لے، جو میرے رب نے آرڈر دیے ہیں ان کو کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ امتثال امرہ و نہی، امام نووی رحمہ اللہ تقویٰ کی یہ تعریف کرتے ہیں، لوگوں تقویٰ یہ ہوتا ہے انسان اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے لگ جائے، جن سے میرے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، میرے پیارے بھائیوں تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جائے۔ میری اور آپ کی ایک کیفیت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی نظر کے سامنے، میں یہاں کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ یاروں کی محفل میں بیٹھے ہیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنی دکان پہ، اپنے گھر میں، لوگوں کی نظر کے سامنے۔ اور ایک ہماری کیفیت وہ ہوتی ہے جس حالت میں نہ والد دیکھ رہا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ استاد دیکھ رہا ہے، نہ مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کے ہم مجلس ہم محفل دوست یار کوئی نہیں دیکھ رہے، آپ کی خلوت کیسی ہے، تنہائی کیسی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں روزہ تقویٰ ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ انسان کی خلوت بھی جلوت جیسی ہو جائے، جیسے روزے کی حالت میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یہ حلق سے نیچے کوئی چیز اترتی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں میرے اللہ اس مہینے سے میری اور آپ کی یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تنہائی کے اندر بھی جب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی، ہم یہ اپنا تصور مضبوط بنا لیں کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑنے آسان ہو جاتے ہیں، نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ گناہ کب چھوٹتا ہے؟ جب یہ تصور مضبوط ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چور چوری کب کرتا ہے؟ جب سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ زانی زنا کرتا ہے، بدکار فحاشی عریانی کرنے والا، خائن خیانت کرنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ روزہ یہ سبق دیتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں رب العالمین ہمیں یہ ہدف حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں اور تقویٰ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، دل کی طہارت، صفائی، پاکیزگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ التقویٰ ہا ہونا دنیا کو نظر نہیں آتا، لیکن میرا اللہ دیکھتا ہے تو اسی دل کو دیکھتا ہے۔ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لوگ دیکھتے ہیں تمہارا لباس کیسا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تمہاری جوتی کیسی ہے، لوگ دیکھتے ہیں تمہارے سر پہ پگڑی رومال ٹوپی کیسی ہے، لوگ دیکھتے ہیں تمہارا مکان کیسا ہے، لوگ تمہاری چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے الی قلوبکم واعمالکم، تمہارا دل کیسا ہے۔ اور دل جب تقوی سے لبریز ہو، تقوی سے بھرا ہوا ہو، میرے پیارے بھائیوں پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے افضل انسان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے عزت والا بھی یہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں اللہ کے ہاں عزت کا معیار یہی تقویٰ ہے۔ اور کل قیامت والے دن کامیابی بھی ملنی ہے تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا کامیابی نہ بیٹوں کی وجہ سے ملے گی نہ مال و زر کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، صاف ستھرا دل، تقوی اور رب کی محبت سے بھرا ہوا دل، قرآن کی محبت سے سرشار دل، جناب محمد مصطفیٰ کی محبت سے بھرا ہوا دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، فرمایا مخموم القلب، لوگوں یہ سب سے افضل انسان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا التقی النقی الذی لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد، فرمایا جس دل میں
اللہ رب العزت کی محبت ہو، دل صاف ہو، اور اس دل میں مسلمانوں کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو اور قدورت نہ ہو، صاف اور شفاف دل، اللہ رب العزت کی محبت سے بھرا ہوا دل، میرے پیارے بھائیو، دنیا میں ہر نظر کی بڑی عزت ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں گھر میں مہمان آئے، آنے سے پہلے صفائی ہونی چاہیے تاکہ مہمان کی نظر کسی گندی جگہ پہ نہ جائے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے، کہ میرا اللہ تو میرے دل کو دیکھتا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میں اپنے دل میں کیا لیے پھرتا ہوں، کیا گند بھرا ہوا ہے میں نے اپنے دل کے اندر، یا میرا دل واقعہ ہی اس قابل ہے کہ اس پہ میرے رب کی جب نظر جائے تو میرے رب کی نظر کی بھی توہین نہ ہو، میں اپنے دل کو صاف کروں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی تھا، جب ایک صحابی کو جنت کی بشارت ملتی ہے تو وہ اپنا عمل کیا بتاتے ہیں کہ میرا عمل یہ ہے کہ جب رات کو بستر پہ آتا ہوں تو اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، میرا یہ عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ میرے پیارے بھائی، اور رمضان کا پہلا ہدف تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور تقوی کا مطلب دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت کو دل میں اور رب کے خوف کو لانا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، رمضان کا اور روزے کا جو دوسرا ہدف جو اس تقوی سے ملتا جلتا ہی ہے، اللہ کے رسول نے متعین فرمایا، اور فرمایا جو شخص یہ منزل حاصل نہ کر سکا اس شخص کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے جبریل کی بد دعا پہ۔ جبریل امین نے بد دعا کی تھی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جس انسان کو اللہ زندگی میں رمضان نصیب فرمائے اور پھر وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں گناہ معاف کروانا یہ بہت بڑا ہدف ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی لینی ہے۔ پیارے بھائیو، یہ معافی اللہ کس کس وقت دیتے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لوگوں، اس مہینے میں اللہ نے معافی کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، تم رمضان میں روزے رکھو اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرو، جو اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر روزے کی حفاظت کرو۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، اپنے اعضاء پہ کنٹرول، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، یہ رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے، اللہ اس روزے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو راتوں کو قیام کرتا ہے رب العالمین اس کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پھر ہر سحری اور ہر افطاری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، رمضان کی ہر سحری کے وقت رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے رب کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود آواز دیتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور میں پھر یہاں یہ بات کہہ دیتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو سحری کے وقت عموماً اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ پورے 11 مہینوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھنے والے ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، وہ بڑے نصیبے والے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت، کم از کم جو روزے رکھنے والے ہیں وہ تو اٹھے ہوتے ہیں سارے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ قیمتی ترین گھڑیاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، رب کائنات جب خود آسمان دنیا پہ نزول فرما چکے ہیں، خود آواز دے رہے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں معاف کر دوں، تو میرے پیارے بھائیوں اس وقت اٹھ کر جہاں آپ نے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے اور دیگر اپنی جو معاملات ہیں ان کو نبھانا ہے،
وہاں کچھ لمحات نکالا کریں روزانہ، تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر گھر کے کسی کونے میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں، اقرار کریں، اعتراف کریں، مان جائیں یا اللہ میں واقعی گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب رب کے سامنے گناہوں کے اعتراف کی باری آئے نا تو پھر بخل نہ کیا کریں، کھلے دل سے اعتراف کریں۔ بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو یہ بتاتی ہیں کہ گناہ نہ بھی کیے ہوں تو پھر بھی رب کے سامنے کہیں یا اللہ میں نے سارے ہی کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ معصوم تھے، لیکن آپ کی دعائیں کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ ابو بکر کہاں کرو نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ ابو بکر نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں اور بے پناہ ظلم کیے ہیں، یا اللہ تو ابو بکر کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، یہ سارے ہی میں نے کیے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے کیے نہیں۔ رب العالمین ہمیں بھی اس انداز میں جب رب کے سامنے بیٹھے مانگے مانے یا اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ میرے وہ گناہ جو مجھے یاد ہے اور میرے وہ گناہ جو میں کر کے بھول گیا، میرے وہ گناہ جو لوگوں کی نظروں کے سامنے اور میرے وہ گناہ جو لوگ نہیں جانتے صرف تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اللہ سے اس انداز میں معافی مانگے، اس لیے کہ رمضان کا یہ ہدف ہے، یہ منزل ہے، اور یہ منزل میں نے اور آپ نے پانی ہے۔ اور اگر یہ منزل نہ پا سکے تو پھر جبریل امین کی بد دعا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہ اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دے جس کو رب نے رمضان نصیب فرمایا پھر وہ معافی نہ لے سکا۔ رب العالمین ہمیں یہ منزل پانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ یہ شہر الدعا بھی ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ سے مانگیں اور کھلے دل سے مانگیں، اس لیے کہ میرے رب کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا سے مانگیں، ایک دفعہ مانگیں، دو دفعہ مانگیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے جتنا زیادہ مانگے وہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے ساتھ دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے، آپ کبھی قرآن مجید اللہ توفیق دے نکالیں، دوسرا پارہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس رکوع کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، پہلے بھی روزوں کے مسائل بعد میں بھی روزوں کے مسائل، درمیان میں رب فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں۔ والدین دنیا کے اندر وہ رشتہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ رب سے ان والدین کے لیے مانگیں، اپنے محسنین کے لیے مانگیں، اور رب العالمین سے امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اور بالخصوص جو حالات اس وقت مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اور اس ملک پاکستان کے اندر، میرے پیارے بھائیوں، میرے پروردگار کی کہیں یہ ناراضگیاں تو نہیں کہ کہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، موسم نہیں بارشوں کے تو بارشیں برس رہی ہیں، جب ضرورتیں ہیں تو خشک سالی آ جاتی ہے۔ رب العالمین ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ سے دعائیں کریں، یہ شہر الدعا ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزے دار جب افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی افطاری کے وقت کی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی حالت روزے میں کی ہوئی دعا کو بھی اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ایک اور بھی اللہ نے ہدف رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ ہے
کہ اس مہینے کے اندر ہمارا قرآن مجید سے تعلق اگر پہلے ہے بھی تو اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اور اگر تعلق کٹ چکا ہے تو یہ تعلق بحال ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ روزہ اور قرآن یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئیں گے، قرآن مجید سے مضبوط تعلق۔ اور میں یہاں اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کو بطور تذکیر ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی جب بات آتی ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ لینا بس یہ کافی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہو ناظرہ، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید پہ عمل، قرآن مجید پر تدبر، تفکر، غور، یہ ذمہ داری ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کا میرے اور آپ کے اوپر حق ہے کہ قرآن مجید پر مضبوط ایمان، قرآن مجید کو سمجھیں، عمل کریں، قرآن مجید کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ٹائم نہیں، آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں، 5 منٹ نہیں، 1 منٹ ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ اور لوگوں 1 منٹ ہے، سورہ اخلاص تو پڑھ سکتے ہو، کتنے حروف ہیں اس میں؟ الف لام میم، ایک حرف نہیں، فرمایا الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف۔ الف لام میم پڑھنے والے کو رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے دیا کہ لوگوں قرآن مجید کے ساتھ تمہارا ایسا تعلق ہونا چاہیے، جب بھی اللہ موقع دے، جب بھی فرصت ملے، قرآن مجید کو پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج امت مسلمہ کی پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا۔ قرآن مجید سے جب اعراض ہوگا، اللہ روزی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور رب العالمین کی طرف سے پھر گرفت آتی ہے اور پکڑ آتی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سے مضبوط اللہ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو للہ اتقاء من النار وذالک فی کل لیلۃ من رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو رمضان کی ہر رات ایک لسٹ بنتی ہے، ایک فہرست بنتی ہے جس میں جہنم سے آزادی پانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، کہ رمضان کی پہلی رات سے لے کے آخری رات تک ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ للہ اتقاء من النار، کیسی جہنم؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا، 70 سال تک وہ پتھر مسلسل نیچے گرتا چلا گیا، 70 سال بیت گئے لیکن وہ جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچا، اتنی گہری جہنم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا، ایک ایک لگام کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، فرمایا وہ اسے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، یہ دیکھ کر جہنمیوں کو چنگاڑ رہی ہوگی۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو لگاموں سے کھینچ رہے ہوں گے، لیکن جہنمیوں کو دیکھ کر یہ جو چنگاریاں اڑائے گی، قرآن کہتا ہے کل قصر، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جس طرح دنیا میں تمہیں بلڈنگیں اور بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں، یہ جہنم کے انگارے اور اس کی چنگاریاں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرنے والا، کوئی دکھ نہ دیکھنے والا، لیکن اپنی عیاشی میں زندگی گزارنے والا رب کا باغی، جب جہنم کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے کیسی زندگی گزاری؟ کہے گا آج تک جب سے پیدا ہوا ہوں سکون پایا ہی نہیں۔ یہ اس جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ وَلِلَّهِ اتقاء من النار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں رمضان کی ہر رات رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں رب جہنم سے آزاد فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ عمل کی سواری کو تیز کرنے کا مہینہ ہے۔
اعمال میں جو سستی، اور یاد رکھیں میرے اللہ کے ہاں نجات خاندان کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا، لوگوں من بطع به عمل لم یسرع به نسب، فرمایا جس کے عمل کی سواری نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اسے کبھی بھی آگے نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو نام لے کر فرماتے ہیں، اے میری بیٹی یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر، اعملی اعملی، عمل کر عمل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ کا نام لے کر کہتے ہیں، میری پھوپھی مجھ سے مال مانگنا ہے مانگ لو، لیکن قیامت والے دن عمل کام آئیں گے، عمل کر۔ اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا، بنو فہر کو، قریش قبیلے کو، بنو عدی کو، مختلف قبائل کو نام لے لے کر لوگوں عمل کرو۔ یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ اعمال میں جو سستی آ چکی، جو کوتاہی آ گئی، رب العالمین نے یہ مہینہ دیا ہے، لوگوں اپنے اعمال کو اس کے اندر مزید محنت کرو۔ اور بالخصوص جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، جد و شد المئزر، آپ لنگوٹ کس لیتے، خوب محنت کرتے، اجتہاد، آپ خوب محنت کرتے اس مہینے میں کہ اگر پہلے 2 عشروں میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے تو آخری عشرے میں مزید محنت۔ اور حتیٰ کہ اتنی محنت آپ فرماتے عبادت میں، رب العالمین کے ہاں عمل میں، کہ فرمایا اس سے بڑھ کے عبادت نہ ممکن ہوتی اور نہ اس سے بڑھ کے کوشش کی جا سکتی ہوتی۔ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا فرمائے۔ پیارے بھائیو، رمضان کا مہینہ یہ عمل کی سواری کو تیز کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیں عمل، انسان جب موت کا وقت آئے گا خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، اور کیا کہے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں عمل کر لوں۔ موت کے وقت بھی انسان عمل کی بات کرے گا۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہل و عیال، محبت کرنے والا باپ بھائی رشتہ دار، وہ بھی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مال و دولت بھی ساتھ جاتا ہے قبر تک، اور تیسری چیز عمل۔ فرمایا اس کا جتنا کوئی مال گیا ہوگا وہ بھی واپس پلٹ آتا ہے، اہل و عیال بھی، قبر میں ساتھ رہتا ہے تو اس کا عمل رہتا ہے۔ موت کے وقت بھی عمل کی بات، قبر میں بھی عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت قبر میں دیکھتا ہے ایک نوجوان خوبصورت، حسین و جمیل، خوبصورت لباس والا، خوبصورت چہرے والا، خوشبوئیں آ رہی ہیں، دیکھ کے کہتا ہے تمہارا چہرہ بڑا مبارک ہے، کون ہو؟ لگتا ہے خیر کی خبر لانے والے ہو۔ جواب ملتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر میں بھی عمل۔ قبر سے جب انسان اٹھے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جہاں اور سوالات ہونے ہیں، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا ماذا عمل فیما علم، میرے بندے علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ جس مسئلے کا پتہ چلا، جو حدیث سنی، جو آیت سنی، جو پڑھی، عمل کیا تھا؟ عمل کی بات رب کی بارگاہ میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، چیخ چیخ کر کیا کہیں گے؟ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھجوا دے، پہلے بد عمل بن کے رہے، شیطان کے پیچھے بھاگتے رہے، خواہشات کے پجاری بن کے زندگی بسر کی، من چاہی کی زندگی بسر کی، اے اللہ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھجوا دے، اب ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، اب اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اے جنت والو جنت میں داخل ہو جاؤ ان عملوں کی وجہ سے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اے اہل جنت تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے تمہارے ان اعمال خیر اور صالح اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں کوئی حساب نہیں، کل قیامت والے دن حساب ہی حساب ہوگا، وہاں کوئی عمل کا موقع نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے، اللہ دیکھنا چاہتے تو تم میں سب سے خوبصورت عمل کر کے، بہترین عمل کر کے رب کی بارگاہ میں کون حاضر ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس ماہ مقدس میں اللہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، ذکر اذکار کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، نفل و نوافل کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، اور یاد رکھیں یہ مہینہ یہ شہر المواسات بھی ہے، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ، لوگوں کے غموں کو اور درد کو محسوس کرنے کا مہینہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں ایک عمل محبوب کبریا کا جو خاص طور پر صحابہ نے بیان فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخاوت کرتے جس طرح تیز آندھی اور طوفان آیا تھا، تیز آندھی کی مانند نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ رب کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، لوگوں یہ گھاٹی عبور کرنا یہ مشکل ترین گھاٹی ہے کہ انسان کمائے خود، محنت خود کرے اور پھر اپنی وہ کمائی کسی اور پر خرچ کر دے، یہ آسان کام نہیں۔ مال، اس کی ہرس اور مال کا طمع اور لالچ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ رزق ہمیں اللہ نے دیا ہے اور رب کا ہی حکم ہے، رب کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے۔ میت، موت کے بعد صدقات اور اپنے جو اللہ کی راہ میں دیا گیا مال ہوگا نا، اس کے جو فوائد اور ثمرات دیکھے گا۔ سورہ تغابن میں، سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں تمنا کیا کرے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھجوا دے، کیا عمل کروں گا؟ فَأَصَّدَّقْ، اے اللہ میں صدقہ کر کے آؤں گا، میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ اور یہاں اہل علم نے یہ نقطہ ذکر کیا کہ میت صدقے کی تمنا کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ صدقے کی جو برکات دیکھے گا آخرت میں، وہ سمجھے گا کہ اس جیسا اور کوئی عمل نہیں، اس لیے تمنا یہ کر رہا ہے فَأَصَّدَّقْ، اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھجوا دے، میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے صبح سے شام تک مجھے اور آپ کو بھوکا رکھا روزے کے ذریعے، اور یہ سبق بھی دیا تاکہ مجھے اور آپ کو بھوکوں کا احساس بھی ہو۔ جن کو اللہ نے دیا نہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ بھوک کی شدت کیسے محسوس کی جاتی ہے، تاکہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیا تربیت کی، انہوں نے بھی خرچ کیا جن کو اللہ نے بہت دیا۔ اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک یہ بات آتی ہے کہ خرچ کرنا ان کا کام ہے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیدادیں ہوں، وہ خرچ کریں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ تو مانگیں گی، لے گی ہی، ان کی تو دوسروں کی جیبوں پہ ہی نظر، ان کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں بھی بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور لوگوں کچھ نہیں، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دینے کی ہمت ہے وہ بھی دے دو، میرا رب اتنا مہربان ہے وہ آدھی کھجور پر بھی تمہیں جہنم سے آزادی دے سکتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور رب کائنات اتنا قدردان ہے، اتنا مہربان ہے، میرا اللہ تمہاری مقداروں کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کے اندر شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، ایک شخص نے 1,00,000 خرچ کیا اور ایک نے 1 درہم خرچ کیا، رب کے ہاں اجر میں وہ بڑھ گیا جس نے 1 درہم دیا تھا، اور جس نے 1,00,000 دیا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 1 درہم رب کی راہ میں دیا، اس کے پاس کل تھے ہی 2 درہم، اس نے 1 درہم رب کے راستے میں دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آدھی جائیداد، آدھی کمائی، آدھا مال رب کے راہ میں لوٹا دیا۔
اور جس کو اللہ نے بے حساب دیا ہوا تھا اس نے 1,00,000 دے بھی دیا تو اس کو کیا فرق پڑا؟ میرے رب نے اس کے شوق کو دیکھ کے، جذبے کو دیکھ کے، محبت کو دیکھ کے، سچی لگن کو دیکھ کے کہ خود ضرورت مند ہے، محتاج ہے، 2 ہی کھجوریں ہیں پھر بھی ایک اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، 2 ہی درم ہے پھر بھی ایک اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ اور نبی کے یاروں کی تربیت یہی تھی، جس کو اللہ نے بہت دیا تھا اس نے بہت دیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا سیدنا عقیل جیسے ساری رات یہودی کے باغ میں محنت کی، پانی کھینچ کھینچ کے ڈولوں سے اس کے باغ کو پانی لگایا، ملا کیا؟ 1 مٹھی کھجوریں، اور لا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ منافقوں نے طنز کیا کہ 1 مٹھی کھجور، تبوک فتح ہوگا، میرا اللہ نے قرآن میں دفاع کیا، اور لوگوں تم اس مقدار کو دیکھتے ہو، میرا اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، یہ میرے نبی کے یاروں نے کس شوق سے خرچ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ بھی تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا وہ قصہ ہم سنتے ہیں، گھر میں فرماتی ہے مانگنے والی جب ایک عورت آئی تو میں نے گھر میں نظر دوڑائی تو سوائے 1 کھجور کے کچھ نہیں ملا، 1 کھجور، تو وہ بھی اٹھا کے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی اور اس نے 2 ٹکڑے کر کے 2 بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی۔ صدیقہ کائنات کے گھر میں کچھ نہیں لیکن 1 کھجور دینے میں بھی بخل نہیں کیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے جتنا دیا ہے یہ شہر المواسات ہے، غریبوں کے، دکھیوں کے، بیوہ عورتیں اور بے سہارا لوگ۔ آپ اندازہ لگائیں اسلام کیا کہتا ہے؟ جو روزہ نہیں رکھ سکتا کیا کرے؟ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا بزرگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دائمی بیماری کی وجہ سے، آئندہ قضائی کا بھی امکان نہیں، تو روزے کا بدل رب نے کیا دیا؟ 1 مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ 1 مسکین کا۔ اور اس مہینے کے آخر پہ رب نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہر ایک پر، کس لیے؟ تاکہ مسکینوں کے دکھ درد کو بانٹا جائے، کچھ نہ کچھ ان کے دکھ کا مداوع ہو، ہر انسان اللہ کی راہ میں دے، حتیٰ کہ اس بچے کی طرف سے بھی دیا جائے جو آخری چاند رات کو پیدا ہو، گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا ہے اس سے رب کی راہ میں دیا کرو۔ اور پھر زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے، آج امت مسلمہ اگر اس فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کرنا شروع کر دے میرے پیارے بھائیوں، تو بہت سارے مسلمانوں کے اندر سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ کتنے لوگ اس وجہ سے ڈکیتی کرتے ہیں مجبور ہو کر، کتنے چور چوری کرتے ہیں، کتنی عورتیں اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، کس وجہ سے؟ غربت سے تنگ آ کر۔ پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، اور میرے رب کا نظام کتنا خوبصورت کہ لوگوں اللہ نے 40 دیے ہیں، 40واں حصہ زکوٰۃ، کتنی معمولی مقدار، اور رب تعالیٰ کا انداز دیکھو، کہا میں نے دیا ہے 40 دیے ہیں اس میں سے 1 مجھے دے دو، اور جو 1 دو گے اس کا بدلہ بھی دوں گا، اور جو 1 دو گے اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے پھر تمہیں دوں گا۔ انفق علیک، جو باقی ہے وہ بھی حلال طیب پاک ہو جائیں گے، اور اس کا بھی تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر رب کا حق بھی نہ نکالا، نفلی صدقات تو دور کی بات ہے، پھر اسی مال کو جو دنیا سے جاتے وقت کوئی بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا، کل قیامت والے دن تختیاں بنا کے جسموں کو داغا جائے گا گنجے سانپ کی شکل میں چہرے کے سامنے، اور کیا کہے گا؟ انا کنزک انا مالک، میں ہی تمہارا خزانہ اور تمہارا مال ہوں۔ رب العالمین ہمیں صدقات اس مہینے میں وافر مقدار میں اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حیثیت ہے، جس حیثیت میں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس عمل کو بھی اپنے اس اعمال صالحہ میں شامل فرمائیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمیں اس ماہ مقدس جو ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن گزر گئے، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، آج نہیں، کیا خبر میں نے اور آپ نے آئندہ رمضان کا مہینہ پانا ہے یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس نیکی کا میرے اللہ نے موقع دے دیا ہے، نہ حقیر جانے اور نہ معمولی سمجھ کے چھوڑیں۔ جو نیکی کرنے کا رب نے چانس دیا ہے، کر گزریں، کیا پتہ
وہی نیکی جس کو میں نے اور آپ نے معمولی سمجھا، وہی نیکی جس کو میں نے اور آپ نے حقیر جانا، وہ میری اور آپ کی نظر میں تو معمولی ہو، لیکن میرے رب کے ہاں اسی نیکی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو جہنم سے آزادی ملنی ہو۔ میرا رب تو اتنا مہربان ہے، وہ ایک زانیہ عورت، بدکارہ عورت جب کتے کو پانی پلائے، میرے رب رحم کرنے پہ آئے، اس کے اس عمل پر اسے معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے۔ وہ شخص جس نے درخت کی ایک ٹہنی کاٹی تھی راستے میں مسلمانوں کو تکلیف دینے والی، اللہ نے اسی عمل پر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے جس نیکی کا میرے اللہ نے چانس دے دیا ہے، نہ معمولی جانے، نہ حقیر جانے، اور نہ ہی یہ کہ کل کر لوں گا، آئندہ مہینے کر لوں گا، کیا خبر کل تو آئے، آئندہ مہینہ تو آئے، آئندہ سال تو آئے، لیکن تیرا نام زندوں کی فہرست سے نکل کر مردوں کی فہرست میں جا چکا ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔